السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر منافقین، کافر اور مومنوں کے لیے اللہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ ہے، اس سورہ میں ہم اس ذکر کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کا علم توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی اللہ کے نبی پر ایمان رکھنا، اور آخرت یعنی دنیا کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی سورہ میں انسان کی 3 قسم بیان ہوئی ہے: مومن، کافر اور منافق۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا اصل مقصد سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد آیتوں کے ایک لمبے سلسلے میں یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، جو کہ مدینے کے آس پاس ہی رہتے تھے، جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح اللہ نے ان لوگوں پر خاص نعمتیں عطا کی اور ان لوگوں نے ان نعمتوں کا شکر کے بجائے ناشکری کی۔ اس بارے میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہ ان کو نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ سب کو یاد کروایا گیا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ اسی سلسلے میں کعبہ شریف کی تعمیر اور اسے پھر قبلہ بنانے کی بھی تفصیل کے ساتھ ساری آیتوں میں ذکر موجود ہے۔ کعبے کو قبلہ بنانے کے ساتھ ہی دوسرے سپارے میں اس بات کا تفصیل سے ذکر موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے اور کتنے حقوق العباد ہیں، اس بات کا بھی ذکر موجود ہے، جس میں رشتہ داری، آپس میں رہن سہن، دوستی اور ایک حکومت چلانا یعنی کس طرح ایک ریاست کو چلانا ہے، تمام کا ذکر موجود ہے۔ سورہ البقرہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، جس میں 286 آیتیں موجود ہیں۔ 40 رکوع کے ساتھ نازل ہونے والی یہ پاک آیت کہ جس کی ابتدا کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ قرآن میں کئی صورتوں میں یہ حروف اسی طرح نازل ہوئے ہیں۔ انہیں حروف مقتدات کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سوائے اللہ کی ذات کے ان حروفوں کا اصل راز کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف محشر کے دن ہی کھلے گا کہ آخر ان حروفوں کا اصل مقصد اور اصل معنی کیا ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی ہر بات سچ ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ اس کتاب میں نازل ہونے والی ہر بات حقیقت ہے۔ انسان کی اپنی لکھی گئی کوئی بھی کتاب 100% شک کی بنیاد میں ہی رہتی ہے، اس لیے کہ انسان کتنا ہی بڑا فلاسفر کیوں نہ بن جائے، وہ اللہ کے ان اصل حقیقی رازوں کو نہیں جان سکتا۔ لیکن قرآن مجید خود اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، لہٰذا اس کتاب میں ذرا بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی شخص کو اس کتاب میں لکھی گئی کسی بات پہ شک ہو بھی تو یہ اس کی نہ سمجھی کی وجہ سے ہو۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اگرچہ اللہ نے اس میں ہر مومن اور کافر کے لیے ہدایت رکھی ہے، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن حقیقی معنوں کے لحاظ سے اس کا فائدہ صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اندیکھی چیزوں سے بھی، جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ڈر اس بات کا کہ جو بھی عمل انسان انجام دے رہا ہے وہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو کر ان سب کا ایک ایک کر کے جواب دے گا، لہٰذا انسان وہی عمل بجا لائے کہ جس سے وہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کردہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلتی ہے۔ یا تو اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے یا پھر ان وحیوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے ہم تک پہنچائی، یعنی اللہ کی صفات،
جنت اور دوزخ کا ذکر اور فرشتوں کے بارے میں۔ یہاں نیک لوگوں کی صفات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، اور یہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کو یہ اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا کیونکہ ایمان کی جگہ ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان بظاہری آنکھوں سے بھی غیب کی چیزوں کو دیکھ لیتا تو یہاں کوئی بھی امتحان دینے کے لیے تیار نہ ہوتا، لہٰذا ان چیزوں کو انسان کی ظاہری آنکھوں سے چھپا دیا گیا ہے، لیکن ان کے ہونے کی دلیل اور فراہم کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور غور و فکر کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی ان تمام دلائلوں کو بیان کر دیا ہے جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ توجہ صرف اتنی ہے کہ مومن کس طرح ان چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے تو قرآن میں لفظ ترتیل آیا ہے تاکہ انسان ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اسے پڑھے اور جاننے کی کوشش کرے کہ آخر اللہ نے قرآن میں ایک عام انسان سے کیا فرمایا ہے۔ خود اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے لفظوں کی بے ترتیبی ہو، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ترتیل کا لفظ اتارا ہے تاکہ ہر پڑھنے والا مومن اسے سکون سے پڑھے اور اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا مومن کو بھی چاہیے کہ اس کے احکامات پر ایمان لائے اور عمل بجا لائے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو۔ مومن وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم میں اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی غیب والی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور جو رزق اللہ انہیں عطا کرتا ہے وہ اسی میں سے کھاتے پیتے ہیں اور اسی کو رزق حلال میں صرف کرتے ہیں۔ یہ تمام مومن کی نشانیاں ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، لہٰذا اگر کوئی عقل مند ان آیتوں کو پڑھے تو وہ بآسانی جان سکتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ کن چیزوں میں ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کا ترجمہ۔ انشاءاللہ کل ہم پھر سے کسی بھی سورہ کا ترجمہ کے بارے میں بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔